مولانا اسامہ فاروقی کے بیانات کے لیے اسامہ فاروقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اسامہ فاروقی آفیشل۔ دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے ہمارے اعداء ہیں، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ سے حملہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے جو گواہ ہیں وہ تو صحابہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نماز کا حکم آیا تو نماز حضور کے پیچھے صحابہ نے پڑھی، ہمیں سمجھائی۔ حج کا حکم آیا، حج حضور کے ساتھ مل کے صحابہ نے کیا، ہمیں سمجھائی۔ طواف، صفا، مروہ، حلق، قصر، نہر، یہ ساری چیزیں انہوں نے حضور کے ساتھ مل کر کی اور ہمیں سمجھائی۔ تو ہمیں پہنچانے والے جو ہے وہ صحابہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کی ذات پر حملہ ہو جائے، ان کی صداقت اور دیانت پر حملہ کر دیا جائے، تو پھر تو دین اسلام کے گواہ تو ختم ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ بنایا، اسی لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اسی لیے انہوں نے حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ کی جنگ کرائی، اسی لیے انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ صفین کرائی۔ یہ سارے مقاصد کیا تھے؟ تاکہ کسی طرح دین اسلام مٹ جائے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی کے بعد ہمارے لیے جو مقتدا اور اسوہ ہے وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو میرا طریقہ وہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، فاقتدوا بالذین من بعد الی بکر و عمر، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یستحی من عثمان، اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا لا یبغضک یا علی الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ حسنین کریمین کے لیے فرمایا انہما ریحانہ فی الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں، اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ تو یہ ساری توصیف کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ کسی کے دل میں صحابہ کے لیے کوئی میل کچیل پیدا نہ ہو جائے۔ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی پر ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ ابھی آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی انہوں نے خلافت نبوت کو ختم کر کے خلافت ملوکیت کی ابتدا کی۔ حالانکہ کتابیں لکھی گئی ہے بڑی بڑی خلافت ملوکیت کے نام سے، کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھا دیا، اور بظاہر لوگ یہی سمجھتے ہیں ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے یار، حضرت ابوبکر نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا، حضرت عمر نے بھی بیٹے کو نہیں بٹھایا، حضرت عثمان نے بھی بیٹے کو نہیں بٹھایا۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی نے تو بیٹے کو بٹھایا تھا نا، حضرت حسن کو۔ اگر بیٹے کو خلافت دینا گناہ ہے تو گناہ تو پھر حضرت علی نے بھی کیا تھا۔ اچھا دوسری بات، اگر خلافت دینا بیٹے کو گناہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نبی ہیں، باپ بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا خلیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا، وہ تو پھر نبی ہیں، وہ گناہ تو پھر انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو یہ محض ایک فرقہ بندی کے لیے اور بغض پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو اچھالا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام صخر ہے، کنیت ابو سفیان ہے، اور پانچویں پشت میں یہ مل جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ مشہور روایت تو یہی آتی ہے کہ بھئی باپ بیٹے دونوں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن حافظ ابن عساکر اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے اس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد ان کے لیے دعائی کی، ان کو کاتب وحی بنایا، وحی کی کتابت کرنے والا۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا محمد، حضرت معاویہ کو میری طرف سے سلام کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابت کر رہا ہے اور صحیح امانت دیانت والا ہے، اور جس کے لیے حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو حضرت معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت والا بنا دے، اور اس کے ذریعے تو اوروں کو بھی ہدایت دے۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب،
اے اللہ تو اس کو کتاب کا علم نصیب فرما، قرآن کا علم نصیب فرما اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اے اللہ تو اس کو قرآن کا علم نصیب فرما اور دنیا میں جو ہے بچات نصیب فرما۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام حرام کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو جب حضور بیدار ہوئے مسکرا رہے ہیں، ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا یرکبون علی، کہ کچھ لوگ ہیں میرے امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندر پہ چڑھ کے دریاؤں میں کشتیوں پہ سوار ہو کر جنگ لڑ رہے ہیں، قطع جبون پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کا درجہ دے دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ بھائی صحابہ کے درمیان تو لڑائی ہی لڑائی تھی، ارے میرے بھائی صحابہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین میں کیا ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی سے یہ مطالبہ تھا کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم بنا کر شہید کیا گیا، اور حضرت معاویہ نے یہ بھی خط بھیجا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ دشمن جانے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ بھئی اب میری حکومت پوری طرح مستحکم نہیں ہے، میری حکومت پوری طرح مستحکم ہو جائے پھر میں خود بھی تو چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کا قصاص لوں۔ لیکن چونکہ جذبات ابھرے ہوئے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ عمرے پہ کے لیے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ کو تو حضرت عثمان سے رشتہ بھی ہے، آپ کو تو حق بنتا ہے قصاص لینے کا، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، مل جائیں، ہم یہ جو 800-900 جو بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرایا، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئی، اور ادھر منافقین نے کیا کیا؟ حضرت علی کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھئی بی بی عائشہ جو ہے حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئی ہے، اب تمہاری حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی۔ ان منافقین نے یہ خبر پہنچائی، اور یہ خلیفہ پر حق جو ہے نا، اس کو تو یہ حق ہوتا ہے کہ بھئی جو بغاوت کرے اس کا انجام کیا ہے؟ قتل ہے۔ جب آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا بی بی عائشہ کو، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی عائشہ نے کہا تم میرے بیٹے ہو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بی بی عائشہ، یہ جو میں خود بھی چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کا قصاص لوں، لیکن اب ان منافقین نے میرے ارد گرد ایسا گھیرا ڈال دیا ہے کہ اگر میں قصاص لینے کی بات کرتا ہوں، قصاص لیتا ہوں، تو میرے بھی وہی انجام ہوگا جو حضرت عثمان کا ہوا۔ لہٰذا مجھے کم سے کم 6 مہینے کی مہلت دو یا کچھ مہلت دو، تاکہ میں اپنے حکومت کو پوری طرح مستحکم کر سکوں، پھر جو ہے میں قصاص لوں گا۔ اچھا، یہاں پر ان کی صلح ہو گئی، دونوں طرف سے نعرے تکبیر کے نعرے لگ گئے۔ پھر جب یہ لوگ الگ ہوئے، منافقین نے کہا اب تو ہماری خیر نہیں ہے، تو انہوں نے 2 دستے تیار کیے۔ ایک دستہ جا کے رات کا آخری وقت تھا، آخری ٹائم تھا، آخری حصہ تھا رات کا، کیا کیا؟ حضرت علی کی طرف ایک دستہ بھیجا اور حضرت معاویہ کی طرف ایک دستہ بھیجا۔ جو دستہ حضرت علی کی طرف بھیجا تھا تو وہ نعرے یہ لگاتے رہے کہ ہم حضرت معاویہ کے سپاہی ہیں، ان پر ٹوٹ پڑے، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس طرف جو دستہ گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف، جو کہ منافقین کا دستہ تھا، جو حضرت معاویہ کی طرف گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کی سپاہی، وہاں پر جنگ شروع ہو گئی۔ بڑی خطرناک جنگ ہوئی، جنگ صفین، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خلیفہ برحق حضرت علی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد تھے، اور بی بی عائشہ بھی مجتہدہ تھی، لہٰذا وہ گناہگار نہیں تھے نعوذ باللہ۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو پھر 2 درجے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے غلط فیصلہ کر دیتا ہے، صحیح فیصلے پر نہیں پہنچتا، تو پھر اس کو 1 درجے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا وہ گناہگار نہیں ہوتا نعوذ باللہ۔ اچھا، وہاں روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اس نے کیا کیا کہ حضرت علی تو کوفے میں ہیں، حضرت معاویہ شام میں ہیں، مدینہ خالی ہے، مرکز خالی ہے، تو انہوں نے کہا ہم چڑھائی کر دیتے ہیں، اپنی فوج کو اس نے الرٹ کر دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اس نے خط لکھا
خط میں لکھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر لڑوں گا۔ یہ ہوتی ہے صحابہ کے آپس کی محبت۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ آپس میں لڑتے تھے، ارے میرے بھائی اگر سورج نکلا ہو تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی دن ہے یا رات۔ اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کی محبت جب نام آ جائے تو بے عینی ہی دلالت کرتی ہے محبت ان کے آپس میں تھی۔ اور جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی روم کے بادشاہ کی، اس سے بھی بے عین ہی یہی خط لکھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں حضرت معاویہ کے سپاہی بن کر لڑوں گا۔ تو یہ بس آخری اوقات تھے، ایسے اختلاف ان کے آپس میں بڑے آخری حدود تک پہنچے، لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے چونکہ 22 رجب ہے آج، اور لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو جو ہے حضرت جعفر کے کنڈے ہیں، یعنی اگر آسان الفاظ میں کہوں تو کیا ہے، حلوہ بانٹنا۔ ارے میرے بھائی 22 رجب کو حضرت جعفر کی نہ ولادت ہے اور نہ ہی وصال ہے، نہ ہی وہ 22 رجب کو وفات ہوئے ہیں۔ 22 رجب کو صرف ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا۔ تو ان کے بغض میں یہ لوگ کنڈے بیچتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ صحیح سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔